الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو موسیٰ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی یمن روانگی کا تذکرہ کرتے ہیں سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے۔ تو عزیزان گرامی قدر، حضرت ابو موسیٰ اشعری کا نام عبداللہ بن قیس ہے۔ یہ ان لوگوں سے تھے جو بہت پہلے ایمان لے آئے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو زبید اور عدن کا والی بنا کر بھیجا۔ معاذ بن جبل ان 70 خوش نصیبوں، خوش بخت انصار میں سے تھے جنہوں نے عقبہ میں بیعت کا شرف حاصل کیا تھا۔ آپ پھر بدر، احد اور دیگر تمام غزوات میں شریک رہے۔ آپ انصار کے قبیلہ خزرج کے ایک فرد تھے۔ جس وقت آپ ایمان لائے تو آپ کی عمر اس وقت 18 برس تھی۔ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ 4 آدمیوں سے قرآن سیکھو۔ ایک ابن مسعود، دوسرے ابن ابی قاب، تیسرے معاذ بن جبل اور سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ حضرت معاذ عہد رسالت میں بھی فتویٰ دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ صورت و سیرت کے لحاظ سے حسن و جمال کے پیکر تھے۔ ان کی سخاوت اور فیاضی کی یہ حالت تھی کہ آپ ہمیشہ مقروض رہتے تھے، کسی کو اپنے در سے خالی نہیں لوٹاتے تھے۔ بخاری شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ ان قریب تمہاری ملاقات اہل کتاب سے ہوگی، اور جب تم ان کے پاس جاؤ تو انہیں دعوت اسلام دو کہ اللہ کی وحدانیت اور میری رسالت کی گواہی دیں۔ اگر وہ آپ کی یہ دعوت قبول کر لیں تو انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان سے لی جائے گی اور ان کے اغنیاء یعنی امیر بندوں سے لی جائے گی اور فقراء یعنی غریبوں میں بانٹ دی جائے گی۔ اگر وہ آپ کی یہ بات مان لیں تو جب تم ان کے مالوں سے زکوٰۃ لینے لگو تو ان کا بہترین جانور مت لینا، اور مظلوم کی بد دعا سے ڈرتے رہنا، کیونکہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، جب یہ یمن روانہ ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کو الوداع کہنے کے لیے ان کے ساتھ خود تشریف لے گئے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، جن پہ پھر رحمت برسا دیں۔ اس وقت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیدل تھے، پیدل، اور انہیں پند و نصاحے یعنی واعظ و نصیحت کر رہے تھے، اپنے مواعظ حسنہ سے انہیں منور کر رہے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو نصیحتیں فرما لیں تو پھر فرمایا کہ اے معاذ، شاید اس سال کے بعد تم مجھ سے ملاقات نہ کر سکو اور تمہارا گزر میری مسجد اور میری قبر کے پاس سے ہو۔ عزیزان گرامی قدر، یہ المناک اطلاع پا کر حضرت معاذ پر گریہ طاری ہو گیا۔ بہرحال تعمیل ارشاد ضروری تھی۔ یمن روانہ ہو گئے
اور اس وقت مدینہ طیبہ آئے جب مسند خلافت پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرما تھے. پھر یہاں چند روز قیام کیا، شام واپس چلے گئے اور وہیں جا کر اس دار فانی سے رخصت ہو کر دار بقا کی طرف روانہ ہو گئے. عزیزان گرامی قدر، علامہ ابن کثیر مسند امام احمد سے یہ روایت بھی نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت معاذ کو یمن روانہ کیا تو پوچھا، اگر تمہارے سامنے کوئی مقدمہ پیش ہو تو تم کس طرح فیصلہ کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا، کتاب الہی کے مطابق. پھر پوچھا، اگر اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اس کے بارے میں کچھ نہ ملے تو پھر کیا کرو گے؟ عرض کی، اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق فیصلہ کروں گا. پھر فرمایا، اگر سنت میں بھی اس کا جواب نہ ملے تو عرض کی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میں اس کا جواب تلاش کرنے میں پوری کوشش کروں گا اور کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کروں گا. آپ نے جب ان کے یہ جوابات سنے تو رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ بما یرضی رسول اللہ. تفسیر ابن کثیر السیرۃ النبویہ جلد 4 پیج 198. ترجمہ کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہوں جس نے اپنے رسول کے فرستادہ کو اس بات کی توفیق دی جس سے اس کا رسول خوش ہوتا ہے. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.